الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس مجلس میں جس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا، الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی۔ اسلامی عقیدے میں یہ دو الفاظ ولا اور برا، یہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اس کو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے دوستی اور دشمنی کا نام دے دیا ہے، ورنہ دوستی اور دشمنی سے یہ لفظ جو ہے، اس لفظ کو ہم ادا نہیں کر سکتے، اردو میں ایک لفظ میں ادا نہیں کر سکتے۔ دوستی تو بھئی ایک نارمل چیز ہے، دشمنی تو ایک نارمل سی چیز ہے۔ ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا تعلق، دل کے اندر کس سے محبت ہونی چاہیے، ایسا تعلق جو کبھی نہ ٹوٹے، مرتے دم تک قائم رہے، اس کو کہتے ہیں ولا۔ اور اسی کا اپوزٹ ہے برا۔ برا عربی میں با را حمزہ، اس کا روٹ ورڈ، اس کا مادہ ہے با را حمزہ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا براعت، براعت کا اظہار، میں بری ہو گیا۔ تو نفرت کرنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کو بیزار کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں برا کے اندر۔ تو شریعت میں ولا اور برا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس کے ساتھ ولا رکھنا ہے اور کس کے ساتھ برا رکھنا ہے، کس سے دوستی رکھنا ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے محبت رکھنا ہے،
اور کس کے ساتھ نفرت رکھنا ہے، کس کے ساتھ، کس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کس کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھنا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کا 28واں پارہ کھولتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ بنیاد ہے اس عقیدے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر کے توحید کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم نمونہ ہیں، ابراہیم آئیڈیل ہیں، والذین معه، اور جو ابراہیم کے ساتھی تھے، جو ابراہیم کے ساتھ توحید پر چلنے والے تھے، وہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ کس بات میں آئیڈیل ہیں، کس بات میں نمونہ ہیں؟ فرمایا اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور ہم تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم ان سے بھی اپنے آپ کو بری کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے دین کا، ہم تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسلام صرف توحید کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے، اگر آپ کو ایک آسان چیز سمجھنی ہو تو اس کو سمجھ لیجیے۔ اسلام صرف توحید کا نام نہیں، اسلام توحید پلس شرک کے انکار کا نام ہے۔ بھئی آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غیر اللہ کا انکار نہیں کرتے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کی توحید انکمپلیٹ ہے، ادھوری ہے، ناقص۔ جس طریقے سے آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کی توحید کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس میں پہلے نیگیٹو کا لفظ آیا ہے، اس میں پہلے لا کہا گیا۔ جب تک آپ اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تب تک الا اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ کو الا اللہ کے ساتھ ساتھ لا الہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ وہی بات حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہم تم سے بری ہیں، ہم توحید پر ہیں، تم شرک پر ہو، ہمارے تمہارے درمیان اب محبت نہیں ہو سکتی، دوستی نہیں ہو سکتی، اپنائیت نہیں ہو سکتی، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کس چیز کی؟ عداوت کی اور نفرت کی۔ ابھی سمجھیے گا اس کو، میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ صاحب آپ تلوار لے کے نکل جائیے اور اسلام کے جو لوگ نہیں مانتے آپ ان کے دشمن بن جائیے، ان سے نفرت کیجیے، ان سے جنگ کیجیے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ابھی میں اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے معبودوں سے بری ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی ہے۔ اور یہ نفرت کب تک رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے آؤ گے، تم توحید پر نہیں آ جاؤ گے۔ توحید پر آ جاؤ، تم ہمارے سگے بھائی سے زیادہ میں عزیز ہو جاؤ گے۔ اور جب تک تم توحید پر نہیں آئے ہو، اے آزر تو میرا باپ ہے تب بھی تیرے ساتھ میں محبت نہیں رکھ سکتا، میں تعلق نہیں رکھ سکتا، میں تیرے ساتھ ولا نہیں رکھ سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیم۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو، اگر آپ توحید پر ہیں، اسلامی عقیدے پر ہیں، تو پھر اس عقیدے کو ماننے والوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کا انکار کرنے والوں کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی دوستی، آپ کا تعلق اس عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں، ساتھ کا اللہ نے نام لے کر کے کہا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کے دوست نہ بنو، ومن يتولهم منهم فانه ومن يتولهم منكم فانه منهم، اگر تم نے ان سے دوستی کر لی تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، انہی میں سے مانے جاؤ گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں دوستی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ بھئی ایک مثال سے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا لین دین بہت اچھا ہے، مگر وہ میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میرے باپ کا دشمن ہے وہ۔ اب میرا کیا فرض بنتا ہے بھائی؟ کیا میں اس بنیاد پر اس کو اچھا سمجھوں کہ صاحب اس کا لین دین بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ بھئی میں تو اس سے نفرت کروں گا نا، میں تو اس کو اپنا نہیں سمجھتا جو میرے باپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے، مشرک وہ پاپ کرتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، مشرک وہ گناہ کرتا ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرے گا، مشرک وہ گناہ کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، ناقابل معافی جرم ہے اللہ کا۔ بھئی ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی زنا کر دے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی شرابی ہو ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، یہ شرابی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کی نظر میں، اس کے دین کی نظر میں، اس کی شریعت کی نظر میں زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ چوری کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ بھائی اگر ایک انسان توحید پر ہے تو زنا کے باوجود، قتل کے باوجود، چوری کے باوجود اس کی مغفرت کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی جنت میں جانے کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اگر ایک انسان شرک پر دنیا سے گیا ہے تو اس کی مغفرت کی گنجائش تو چھوڑ دو، ارے ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ ہم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ آج کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بات توحید پر تھا تو کم سے کم جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، کبھی کبھی میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے، نو مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں نے نہیں قبول کیا، باپ نے نہیں قبول کیا۔ ایسے لوگ کبھی ملتے نا بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں شیخ صاحب میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کی قسم ان کے لہجے میں بڑا درد ہوتا ہے۔ وہ درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائی اگر اللہ نے ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، کم سے کم ہم اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر پائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ابوا، وہیں پر آپ کی ماں کی قبر ہے. اللہ کے نبی گئے اپنی ماں کی قبر پر، رونے لگے. صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں. اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، مگر یہ چیز کنٹرول کے باہر ہے. اللہ نے اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی. اللہ نے اپنے نبی کو پرمیشن نہیں دی نا. یو آر ناٹ الاؤڈ، پرمیشن نہیں. آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دل میں ایک تڑپ ہے، درد ہے، مگر اللہ کے قانون کے آگے مجبور ہیں. کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اجازت مانگی اپنی ماں کے لیے، اللہ نے اجازت نہیں کی. پھر میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی، تو اللہ نے اجازت دی. یہ ہے اللہ کے یہاں شرک کا معاملہ. آپ مشرک کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کیوں صاحب؟ اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. ارے آج کل تو ایسے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، مسلمان غیر اللہ کے آگے، ان کے معبودوں کے آگے، ان کے بتوں کے آگے، ان کے دھارمک پرتیکوں کے آگے سر جھکا رہا ہے. مسلمان، سو کالڈ مسلمان، نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے، لبرل ظاہر کرنے کے لیے کہ صاحب میں اس دیش کا جو ہے بہت سمجھدار مسلمان ہوں. اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ان کے معبودوں کی جا کے ان کے اوپر پانی چڑھا دیا، دودھ چڑھا دیا، ان کی عبادت کر دی تو آپ ان کی نظر میں اچھے بن گئے؟ نہیں، آپ تب بھی برے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کا تو پلان ہے کہ صاحب آپ کی گھر واپسی ہو جائے. وہ آپ کی ان حرکتوں سے وہ راضی نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے. وہ آپ کو جب تک پورے طریقے سے مرتد نہ کر دیں تب تک وہ چپ بیٹھنے والے ہیں. تو یہاں اللہ نے ایک اصول بتایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں کہ اے ایمان والو، کفار کو اور مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے دلی تعلق مت رکھو. تمہارے دل میں ان کے شرک اور ان کے کفر کی نفرت ہونی چاہیے. اور اگر تم نے ان سے دوستی رکھی تو اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے مانا جائے، انہی میں سے مانا جائے. اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، کچھ بھی ہو. آج کل لوگ پیدل حج کر رہے ہیں، پیدل حج بھی کر رہے ہیں، راستے میں قبروں کے آگے سر بھی جھکا رہے ہیں، پتھر کے بتوں کے درشن بھی کر رہے ہیں، تاکہ میڈیا میں تھوڑی تعریف ہو جائے کہ صاحب یہ بڑے سیکولر ٹائپ کے. ایک بات بولوں، مشرک جو ہے نا پیدل نہیں سر کے بل حج کر لے، اس کا حج نہیں کو بولوں گا. مشرک جو ہے پیدل نہیں سر کے بل حج کر لے، اللہ کے اس کے حج کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کی پہلی کنڈیشن ہے آپ کے عمل کے لیے توحید ہونا ضروری. پڑھا نہیں آپ نے سورہ کہف کے اندر؟ سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اللہ، آج فیس بک پر کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، کہا کہ جنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا سرپرائز ہے. جنت کیسی ہوگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت اللہ تعالیٰ کا ایک سرپرائز ہے. جنت کیا ہے یہ جنت میں جانے کے بعد ہی پتہ لگے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں. تو جنت اللہ تعالیٰ کا سرپرائز ہے, اور جنت کا سب سے بڑا سرپرائز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں کچھ اور چاہیے, تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو تو نے دے دیا, جنت میں آ گیا اب کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا, اپنا دیدار کرائے گا, اور یہی وہ دیدار ہے جو اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ عز و جل اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ دیدار الہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرپرائز ہوگا. یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ مشرک کو نصیب ہوگا. نہیں, مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, وہ دو کام کر لے. پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح کرے, وہ شریعت کی نظر میں نیک عمل کرے, جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, شرک نہ کرے. مشرک پیدل حج کرتا رہے, اس کے حج کا اللہ کے کوئی اعتبار. تو یہ اصول یاد رکھیے. اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ سے تم کو دوستی نہیں رکھنا ہے. اور آگے بڑھیے, بھائی ہمارا باپ یہودی ہے, مان لو ہمارا بھائی یہودی ہے, مشرک ہے. اب بھائی ہے, باپ ہے, باپ سے تو محبت ہوتی ہے نا, بھائی سے تو محبت ہوتی ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, باپ کا احترام کرو, باپ کی عزت کرو, بھائی کا حق ادا کرو, مگر دل کا تعلق اس باپ سے نہیں رکھنا ہے, دل کا تعلق اس بھائی سے بھی نہیں رکھنا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بھی تم اپنا دوست نہ بناؤ, ان سے دلی تعلق مت رکھو. ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دے دیں, اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اپنا لیں. بدر کا میدان ہے, ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, اور بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. باپ بیٹے کے خلاف تلواریں, باپ کی تلوار بیٹے کے خلاف چل رہی ہے. جنگ ختم ہو گئی, عبد الرحمن بھی بعد میں اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے. اپنے باپ سے ایک دن کہنے لگے, ابا جان بدر کے میدان میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا, میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اس وقت تو میری نظر میں اسلام کا دشمن تھا, تو نبی کا دشمن تھا. اپنا بیٹا ہے مگر اسلام کا دشمن ہے تو دشمن ہے. یہ اللہ نے اصول بتایا. مشرک کے ساتھ آپ کو دلی تعلق نہیں رکھنا. غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ان کا بھائی ابو عمیر وہ مشرک ہے, کافر ہے, دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے. جنگ کے بعد پکڑ کے گرفتار کر کے لایا گیا, اور ایک مسلمان اس کو قید کر کے لے کے جا رہا ہے, اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے لے کے جا رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی, آپ نے کہا اس کی ماں بہت پیسے والی ہے, اس کو بہت قاعدے سے باندھ دو اور اچھی طریقے سے لے کے جاؤ, بہت پیسہ ملے گا اس کی ماں سے فدیے کے طور پر. ابو عمیر مصعب بن عمیر کے بھائی تھے. انہوں نے کہا بھائی تو کیسا بھائی ہے, تو میرا بھائیوں کے ایسی بات کر رہا ہے, میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو اور کس کے باندھو, اس کو اور مضبوطی سے پکڑو, اس کی ماں بہت پیسے والی, تو کیسی بات کر رہا ہے, تو میرا بھائی ہو کر کے ایسی بات کر رہا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا انہو اخی دونک, میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جس نے تجھے پکڑ کے رکھا. یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت, یہ ہے اسلام کا کام. آپ اسلام کے اگینسٹ ہو گئے, آپ میرے بھائی نہیں ہیں.
آپ اللہ کے خلاف ہیں، رسول کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، بھائی بھی بھائی نہیں ہے، باپ بھی باپ نہیں ہے، بیٹا بھی بیٹا نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اس کو اگر اور کلیئر سمجھنا ہے، قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ نے فرمایا جو مومن ہوگا، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھے گا، وہ کسی کافر اور مشرک کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کا خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا کے قریب ترین رشتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، خاندان۔ انسان کی نظر میں ان کی ویلو ہوتی ہے، اللہ نے کہا اللہ سے بڑھ کے ان کی ویلو نہیں ہے، رسول سے بڑھ کے ان کی ویلو۔ آج لوگ بولتے ہیں نا فیملی از فرسٹ، پریوار سب سے پہلے ہے، فیملی سب سے پہلے۔ اللہ نے کہا نہیں، فیملی از ناٹ فرسٹ، اللہ از فرسٹ، رسول از فرسٹ، یور دین از فرسٹ۔ سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے پہلے رسول ہے۔ اگر آپ کا باپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر وہ اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، تو وہ آپ کے بھی دشمن ہونے چاہیے، ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، اللہ کا نام لینے میں دشواری ہو رہی ہے، چھوڑ دو وہ علاقہ، نکل جاؤ اس سرزمین سے، ہجرت کرو۔ جہاں تمہاری توحید اور تمہارے ایمان پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے، اس سرزمین کو چھوڑ دو، ہجرت کرنا فرض ہے اس موقع پر۔ اور اگر آپ نے ہجرت نہیں کی اور دین سے کمپرومائز کرتے رہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑ دیا، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، روزہ چھوڑ دیا، ہجرت کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، تو جانتے ہو موت کے فرشتے آ کر کے آپ کو جہنم کی وعید سنائیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی موت کا ٹائم آتا ہے اور وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، قالوا فیم کنتم، پوچھتے ہیں کہ اے مرنے والے تو دنیا میں کس حال میں تھا، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے اے اللہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم نہتے تھے، ہمیں دبایا جا رہا تھا، ہمیں کچلا جا رہا تھا، ہم بڑے کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیا تو ہجرت نہیں کر سکتا تھا، تو نے وہ بستی کیوں نہیں چھوڑی، تو نے وہ علاقہ کیوں نہیں چھوڑا جہاں پر تجھے شرک پر مجبور کیا جا رہا تھا، تجھے توحید پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو نے وہاں ہجرت کیوں نہیں کی۔ اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ اسلام کو ماننے کے باوجود غیر مسلم کی مدد کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف آپ مدد کر رہے ہیں دوسروں کی۔ آج لوگ مدد کرتے ہیں صاحب، مخبری کرتے ہیں اپنی ہی قوم کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف۔ مسجدوں کا معاملہ آتا ہے، مدرسوں کا معاملہ آتا ہے، قوم کا معاملہ آتا ہے، لوگ اپنے فائدے اور اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ صاحب یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میری مسجد کا معاملہ ہے، یہ میرے مدرسے کا معاملہ نہ ہے۔ لوگ اپنی ذات کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ہے یہ ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے اس کی مخالفت ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے راز ان کے دشمنوں کو فارورڈ کیے جاتے، شیئر کیے جاتے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ مسلمانوں کے راز کو غیروں تک، ان کے دشمنوں تک مت پہنچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا،
اے مسلمانوں تم اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا سیکریٹری نہ بناؤ. لا یالونکم خبالا، وہ تمہارا نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم، وہ تو یہی چاہتے تم پریشانی میں پڑ جاؤ. یہ آیت جو ہے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبان سے نفرت کے بول نکلتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دل کے اندر چھپایا ہے وہ تو اور بھی زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، شاید کہ تم عقل کے ہوش کے ناخن لو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. بھئی ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم تو انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، مگر ایک کرسچن وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا، ایک یہودی وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا. ہمارے نبی کو جو مانے گا وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ پڑھے گا. ہمارے نبی کی کوئی تعریف کر دے انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، صاحب محمد صاحب بہت اچھے انسان تھے، اچھے پیغمبر تھے، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، اس کی وجہ سے اسلام کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. ہاں اسلام کی نظر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کوئی یہ کلمہ نہ پڑھے وہ لاکھ اللہ کے رسول کی تعریف کرے، اس کی تعریف کا کوئی مطلب نہیں. اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن پھر بھی وہ تم سے نفرت کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تم سے جب ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. اسلام کے دشمنوں، اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اپنے غیظ و غضب میں، اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں جب تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور تمہارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے کفار کے ساتھ دوستی کا مطلب، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا. ہولی کا تہوار آ جائے، دیوالی کا تہوار آ جائے، صاحب آپ بڑے کٹر ہیں، آپ جو ہے تہواروں کو اگر کوئی مبارکباد دے رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، کیا حرج ہے؟ اسلام کی نظر میں تو حرج ہے، اسلام کی نظر میں حرج ہے. آپ ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ انسانیت کے ناطے ان کی شادیوں میں جائیے، ان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھائیے، ان کے میت کے موقع پر جا کر کے ان کو تسلی دیجیے، مگر تہوار کا مطلب آپ ان کے مذہبی رسومات میں شامل ہو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، میرے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے اور کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ والذین لا یشہدون الزور کا مطلب ہے لا یشہدون اعیاد الکفار، وہ کفار کے تہواروں میں شامل نہیں ہوتے، ان کی عیدوں میں شامل نہیں. آج کتنے مسلمان ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں کالج میں پڑھنے والے، بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں گارجین کو، والدین ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں صاحب، مسجد میں آگے پہلی صف میں رہنے والے ہیں، بیٹے بیٹیاں اسکول اور کالج میں کیا کیا کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں دوستی تعلق سب رکھیں گے، مذہبی تہوار میں کسی کی شرکت نہیں کریں. اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہ ہماری عید کے موقع پر آتے ہیں، ہم ان کو سیوئی کھلاتے ہیں، بقرعید کے موقع پر آتے ہیں ہم ان کو گوشت کھلاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آتے ہیں بالکل کھلائیے، اسلام کھلانے کا حکم دیتا ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ ان کے تہواروں میں جا کر کے شرکت کیجیے؟ آپ نے ان کو پابند نہیں کیا ہے، مگر آپ کی شریعت نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ کسی بھی مشرک اور کافر کے تہوار میں شرکت نہیں کریں. ان کی تہذیب، ان کا کلچر،
ان کی ثقافت، اگر وہ آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اسلام صرف 5 ٹائم کی نماز کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اگر آپ کو غیروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے، آپ کے ایمان کی بیٹری بہت لو ہو چکی ہے، آپ اپنے ایمان کو ریچارج کیجیے۔ آپ ان کی دولت دیکھ کر، ان کی چمک دمک دیکھ کر کے فریفتہ ہے کہ صاحب ان کو دیکھو، وہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن بہت خوشحال ہے۔ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں اور آپ پریشان ہیں، اور کوئی اللہ کو نہیں مانتا وہ خوشحال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح اور آپ غلط ہیں۔ اللہ نے دنیا کی روزی روٹی کا نظام اپنی رضا پر نہیں بانٹا ہے کہ میں جس سے خوش ہوں اس کو روزی دوں گا۔ اللہ بے ایمانوں کو بھی روزی دے رہا ہے، مکاروں کو بھی دے رہا ہے، بیاج خوروں کو بھی دے رہا ہے، جانور بنوانے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کی روزی روٹی جو ہے نا، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ جس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے، نہیں، اور جو بیچارہ پریشان ہے اللہ اس سے ناراض، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے نبی آپ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو نہ دیکھیے جن کافروں کو اللہ نے دنیا کی دولت دے کے رکھی ہے، دنیا کا عیش و آرام دے کر کے رکھا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ آپ اپنی آنکھیں پھیلا پھیلا کر کے ان کو نہ دیکھیے، زہرۃ الحیات الدنیا یہ تو دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور یہ بھی اللہ نے ان کو آزمانے کے طور پہ دیا ہے، ان کو فتنے کے دور پہ دیا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور اے نبی آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ترقی نہ کریں۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب ان کی دولت دیکھ کر کے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے تو ہم دولت نہ کمائیں، یقیناً کمائیے، آپ دولت بھی کمائیے، عالی شان مکان بنوائیے، بہترین بزنس سیٹ اپ کیجیے، دنیا کی تمام جائز نعمتیں آپ کے لیے، ان کو جو حرام کہے وہ اسلام کے خلاف۔ اللہ نے دنیا کی جتنی نعمتیں جائز قرار دی وہ آپ ہی کے لیے جائز کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ بھئی آپ اپنے گھر میں عالی شان مکان میں رہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر کسی اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن کی دولت دیکھ کر کے دھوکہ کھانا اور اس سے یہ سمجھنا کہ صاحب وہ صحیح اور ہم غلط ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے نام پر اپنا نام رکھنا، ہمارے یہاں ببلو، گڈو، پپو اس طریقے کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ ناموں میں بھی آپ کا اپنا ایک اسلامی نام ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آج کل ہمارے یہاں ناموں کے معاملے میں بھی بڑی لاپرواہی، کوئی انٹرنیٹ سے نام رکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی سیریل دیکھ کے، پاکستانی سیریلوں میں بڑے اچھے نام رہتے ہیں، چلو صاحب نام رکھے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بچوں کے نام انٹرنیٹ پر دیکھ کے، انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھ لیا مانا اچھا ہے۔ بھئی انٹرنیٹ کیا ہے صاحب؟ انٹرنیٹ پر آپ بھی بیٹھے ہیں، گمراہ قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہاں تو کوئی بھی اپنی چیزیں ڈال سکتا ہے، کوئی ضروری تھوڑی کہ انٹرنیٹ پر تمام چیزیں صحیح ہوں۔ کسی آتھینٹک ویب سائٹ سے یا کسی مستند عالم دین سے نام، انسان کے اوپر نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کے نام چینج کر دیے، کسی صحابی کا نام تھا حرب، لڑائی، جنگ، اللہ کے نبی نے نام بدل دیا، ان کا نام رکھ دیا، ایسا نام رکھا جس کی میننگ ہے صلح، امن، شانتی۔ کسی کا نام تھا آسیہ، نافرمانی کرنے والی، اللہ کے نبی نے نام بدل دیا۔ تو نام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی نام رکھنا یہ بھی کفار کے ساتھ دوستی میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کفار و مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، میں نے بتایا اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے نہیں کر سکے، ابراہیم آزر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکے، کیا تھا پھر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ اس کا رشتہ دار، اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔
مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی، چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس لیے وعدے کو انہوں نے نبھایا تھا۔ جب ابراہیم کے سامنے بھی کلیئر ہو گیا کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا۔ مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اب اس کا اپوزٹ ہے ولا، اللہ سے دوستی رکھنا، رسول سے دوستی رکھنا، اہل ایمان سے دوستی رکھنا، ان سے ہمارا رشتہ ہو چاہے نہ ہو، وہ ہماری لینگویج بولتے ہو نہ بولتے ہو، ہمارے ملک کے ہو نہ ہو، ایک رشتہ ہے اسلام کا رشتہ، ایک رشتہ ہے ایمان کا رشتہ۔ اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بے فکر ہو جائیں کہ صاحب مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اگر آپ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، اس تکلیف کا درد آپ کے دل میں پیدا ہو، یہ ہے ولا، یہ ہے اسلامی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، تمام مسلمان ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جائیں، اتنی محبت کرنے والے بن جائیں، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، بدن کے اندر کہیں کوئی ایک عضو میں تکلیف ہو، آنکھ میں، کان میں درد ہے، لیکن جو ہے پیر میں کانٹا چبھا ہے، لیکن پورا جسم حرارت میں مبتلا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پورا بدن بے چین ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مثال ایسی یہ ہونی چاہیے آپس میں دوست۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہے، مصیبت میں ہے، آپ اس کی مدد کریں، اسے بے سہارا نہ چھوڑیں۔ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، آپ کی برادری کا نہیں ہے، آپ کے محلے کا نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان کے لیے اس سے بری کوئی بات نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو حرام ہے، آپ کے لیے کسی کی آبرو جائز نہیں، کسی کی عزت آپ کے لیے جائز نہیں، کسی کا مال آپ کے لیے جائز نہیں، کسی کی جان آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ولا کا تقاضا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب آپ اسلام کے اندر آ گئے، اب جتنے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ آپ کے بھائی، جھگڑا ہو جائے آپس میں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپ کے بھائی کا آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپ جا کے صلح کرائیے، آپ کو بھڑکائی آگ میں پیٹرول مت ڈالیے، آگ کو بجھانے کا کام کیجیے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں مزے لیتے ہیں، صاحب چلو اچھا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی ہو جائے، چار آدمی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی چھوڑانا نہیں چاہے گا، کوئی بچانا نہیں چاہے گا، مزے لیں گے لوگ۔ یہ ہے اس عقیدے کی مخالفت میرے پیارے ساتھی۔ یہ عقیدہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے جھگڑا کر لے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی غریب ہے، کوئی کم پیسے والا ہے، کوئی کم حیثیت والا ہے، آپ اونچے ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں، مالدار ہیں، تو کیا آپ کو اتھارٹی ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ ہمارے عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے،
شادی میں گئیں، عیدگاہ میں گئیں، کسی فنکشن میں گئیں، اب آپ کا کپڑا عالی شان ہے، کسی کا کپڑا کمزور ہے، کسی کا زیور کم ہے، اب آپ اس کو تانے مارے. ایک بہو بہت سارا جہیز لے کے آئی، ایک بہو کم لائی تو ساس دوسری بہو کو تانا مارے گی، تیرا باپ بہت چمار ہے، تیرے گھر والے بڑے ڈوم ہیں، انہوں نے بہت کم پیسہ دیا. ہو رہا ہے ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چہرے سے خوبصورت نہیں بنتا، کوئی اپنے زیورات سے خوبصورت نہیں بنتا، ایمان سے خوبصورت بنتا ہے، تقوی سے خوبصورت بنتا ہے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں کم من مدفوع بالابواب اشعث اکبرا، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، وہ کسی کے دروازے پر چلے جائیں تو ان کو دھکا دے دیا جائے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرتا ہے. اللہ والے ہوتے ہیں. میرے بھائی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عقیدہ ولا اور برا کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا اور مسلمان کی خوشی پر دکھی ہونا یہ منافق کی پہچان ہے. ایک مسلمان کو اگر خوشی ملی تو اس خوشی پر آپ کو خوشی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو دکھ ہوا تو اس کے دکھ پر آپ کو دکھ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر الذین یتربصون بکم، یہ منافق لوگ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے، قالوا الم نکن معکم، تو یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر دشمن کو کامیابی مل جاتی ہے اور مسلمان ہار جاتے ہیں، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو کافروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تو مسلمانوں سے تم کو بچایا ہے. یہ منافق کا کام ہے، پالا بدل لینا، کبھی ادھر کبھی ادھر. مومن کا پالا ایک ہوتا ہے، مومن ایک پالے میں رہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے سکھ کے ساتھ سکھی ہے، اپنے بھائیوں کے دکھ کے ساتھ دکھی ہے. اسی طریقے سے عقیدہ ولا اور برا کا ایک تقاضا یہ بھی کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے بے غرض بھی کبھی کبھی ملیے. ایک ہوتا ہے کہ صاحب کوئی کام ہے، کوئی مطلب ہے، تب آپ کسی سے ملنے گئے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ملنے گئے. اس کی اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہے. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے، نیک ہے، متقی ہے، نمازی ہے، عالم ہے، دیندار ہے، اس کی ذات سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ کبھی کبھی فون پر اس کی حال چال لیتے ہیں، کبھی آپ اس کے اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عقیدہ ولا اور برا کا نشان ہے. ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے گیا، وہ بھائی دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے میں فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے. تو جب وہ اپنے بھائی سے ملنے آتا ہے تو فرشتہ پوچھتا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے ارید اخن لی فی ھذہ القریہ، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے ھل لک علیہ من نعمہ، تم جس کے پاس جا رہے ہو کوئی کام ہے اس سے، کوئی احسان ہے تمہارا اس کے اوپر، اس کا تمہارے اوپر؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی کام نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، میں تو بس اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ملنے آیا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرشتہ بن کر کے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ قد احبک کما احببتہ، جیسے تو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. ایسی محبت آج کہاں ملتی ہے؟ آج تو انسان اپنے باپ سے بھی تبھی بات کرتا ہے جب باپ سے کوئی مطلب ہے. آج بھائی بھائی سے تب بات کرتا ہے جب اس سے کوئی غرض ہو، کوئی مطلب. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بے غرض محبت کرے، بے مطلب کی محبت کرے، اس محبت کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے. اسی طریقے سے جو کمزور مسلمان ہیں، کمزور میں ایک تو بڑھاپے والے کمزور ہیں،
بزرگ، کوئی بزرگ مسلمان اس کی عزت کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہیں روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ سماج کا جو کمزور طبقہ ہے، مجبور طبقہ ہے، لاچار طبقہ ہے، اس کی فریاد اللہ جلدی سنتا ہے۔ اللہ مجبوروں کی فریاد جلدی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری جو مدد ہوتی ہے نا، تم کو جو روزی ملتی ہے نا، ان کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، ان لاچاروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، یہ آپ کے ساتھ جو غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کبھی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے بغل میں بٹھا کر کے ان کو دور مت کر دینا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیے جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اور کبھی اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے گا۔ اسی طریقے سے عقیدہ ولا اور برا کا ایک تقاضا یہ بھی کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے بے شک دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بے شک دعا کریں، اپنے پریوار کے لیے بے شک دعا کریں، لیکن دعا کے دائرے کو تھوڑا اور کشادہ کریں، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ ہم کو بھی بخش دے اور تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے، یہ دعا بھی کیجیے۔ آپ کے اہل ایمان بھائی جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی آپ دعا کیجیے۔ اللہ نے ایک دعا سکھائی ہمیں قرآن کے اندر کہ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ کپٹ مت رکھ، دل ایسا ہو جائے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ امام بخاری اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک بات کا یقین ہے، میں شیور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ اس بات پر نہیں کرے گا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کے گناہ پر اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا۔ میں شیور ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اتنی بڑی بات ہے بھائی، آج ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر سکے؟ آج ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری گھروں کی گدیاں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ہماری زبان پر ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے۔ امام بخاری جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ اس بات پر نہیں کرے گا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کی۔ اور اسی لیے امام بخاری جب کسی راوی کے اوپر جرح کرتے تھے، یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، غیبت کی کچھ شکلیں جائز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رشتے ناتے کے لیے آپ سے کوئی پوچھے بھئی فلانے لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب لڑکے کے اندر اگر واقعی میں کوئی ایسا عیب ہے جو بتانا ضروری ہے تو وہاں بتائیں گے، آپ کو غیبت نہیں کہلائے گی۔ کوئی کسی سے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اب آپ سے رائے لے رہا ہے کہ بھائی میں فلاں سے لین دین کرنا چاہتا ہوں، فلاں آدمی کیسا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ بے ایمان آدمی ہے، پیسہ لے کے بیٹھ جائے گا، تو اب یہ غیبت نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ بے ایمان ہے۔ اسی طریقے سے کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی حدیث گڑنے والا ہے، کوئی بے ایمان ہے، تو اس کو کہتے ہیں جرح و تعدیل۔ کسی راوی کا عیب بیان کرنا، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ راوی کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ مگر امام بخاری کی احتیاط دیکھیے، امام بخاری اگر کسی راوی کے اوپر بھی کمنٹ کرتے تھے، کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہے اور بیان کرتے تھے، تو امام بخاری بڑے نرم الفاظ استعمال کرتے تھے، سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام بخاری یہ نہیں کہتے تھے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی حدیث مت لو۔ امام بخاری کہتے تھے، عام طور سے کہتے تھے، اگر کوئی راوی گڑبڑ ہوتا تھا تو امام بخاری بس ایک لائن لکھتے تھے، فیہ نظر، اس راوی کی روایت لینے کے پہلے سوچ لو، بس یہ امام بخاری کا ریمارک ہوتا تھا، ان کا کمنٹ ہوتا تھا۔ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟
فیہ نظر، اس راوی کی روایت محل نظر ہے، غور کر لو، سوچ لو، پھر لینا۔ اور محدثین امام بخاری کے اتنے کمنٹ کی وجہ سے اس راوی کو ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ امام بخاری نے کہہ دیا ہے، اس کی حدیث کو سوچ سمجھ کے لو، ہم لیں گے ہی نہیں، ہم نہیں لیں گے، کیونکہ امام بخاری کا مقام بہت اونچا تھا۔ تو یہ تھے امام بخاری کہ کمنٹ بھی کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا ہے، کسی سے مخالفت ہو جائے، دشمنی ہو جائے تو جو من میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ بھائی یہ 2 انچ کی زبان ہے، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ چلاؤ۔ کوشش کرو کہ آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو۔ بھئی ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے امام بخاری کی طرح کہ اللہ ہماری پکڑ قیامت کے دن نہیں کر سکتا، ہم غیبت پر ہماری پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، مگر بہرحال جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کریں۔ غیر مسلم ہمارا رشتہ دار ہے، باپ مشرک ہے، ماں مشرک ہے، بہن مشرک ہے، تو کیا بھائی اپنی بہن کا حق ادا نہ کرے؟ بیٹا اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے؟ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے؟ کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ جی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک بیٹے کے ناطے اپنے باپ کا پورا خیال رکھیں گے، ایک بھائی کے ناطے اپنی بہن کا پورا خیال رکھیں گے، اس کے شرک اور کفر سے آپ نفرت کریں گے، اس کے معاملے میں آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بھائی کا جو حق ہے وہ آپ نبھائیں گے، بیٹے کا جو حق ہے وہ آپ نبھائیں گے۔ اور اس کو بڑے سمپل طریقے سے اگر آپ کو سمجھنا ہے، سورہ لقمان کی وہ آیت اٹھا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں، شرک کرنے کی تعلیم دیں، تو خبردار تو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، لیکن ان کی غلط بات کو تو نہیں مانے گا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے، آپ اپنے یہاں شادی میں اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کے یہاں شادی میں آپ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے گھر وہ آتا ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسانیت کے ناطے ہاں یہاں پر بھی ایک کنڈیشن یاد ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، پھر اس کے ساتھ آپ ایسا تعلق بھی اوائڈ کریں۔ لیکن اگر ایک نارمل غیر مسلم ہے، اس کا یعنی اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اللہ آپ کو منع نہیں کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول بنایا، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جو لوگ تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، تم پر ظلم نہیں کرتے، تم پر انیائے نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو۔ اور کہیں کہیں ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آپ غیروں کی اکثریت کے بیچ میں کہیں کہیں فتنے کے ڈر سے، حکمت کے طور پر، مصلحت کے طور پر، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی آپ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں معاملہ عقیدے کا آ جائے، جہاں توحید کا معاملہ آ جائے، جہاں ایمان اور کفر کا معاملہ آ جائے، وہاں آپ کمپرومائز نہیں کیجیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے ولا اور برا کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور دل میں اتارنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں توحید کے معاملے میں مکمل بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری توحید میں جو کمی اور کوتاہی ہے اے اللہ تو اس کو معاف فرما، اور ہمیں تو توحید پر زندہ رہنے اور توحید پر ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو ہمارے مرحومین اہل توحید دنیا سے گئے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت محبت پیدا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ بہت سارے علاقے سیلاب زدہ ہیں، ہمارے ملک کے بھی ہیں، آس پاس کے ممالک کے بھی ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرمائے، اور جو لوگ ان مصیبتوں میں گرفتار ہیں اللہ ان کی ہر طریقے سے مدد فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔